بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں مہنگائی کی ماری عوام کو بجلی کا ایک اور زوردار جھٹکا۔ نیپرا نے بجلی 7.90 پیسے فی یونٹ کا اضافہ کر دیا ہے۔ فیصلہ بائی کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا ہے۔ بجلی صارفین پر 113 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر ہے، مہنگائی کی ماری عوام کو بجلی کا ایک اور زوردار جھٹکا۔ نیپرا نے بجلی 7.90 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ فیصلہ بائی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا، بجلی صارفین پر 113 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں مہنگائی کی ماری عوام کو بجلی کا ایک اور زوردار جھٹکا ہے۔ نیپرا نے بجلی 7.90 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ فیصلہ مئی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا، بجلی صارفین پر 113 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ اور آپ کو بتائیں بجلی صارفین کے لیے بری خبر ہے، بجلی کی قیمت میں 7.90 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ اضافہ مئی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا۔ عوام کا بجلی کی قیمت میں اضافے پر سخت رد عمل، مزید جانتے ہیں ابراہیم خان سے۔ جی ابراہیم بتائیے گا عوام کیا کہتی ہے بجلی مہنگی ہونے پر؟ جی بالکل، حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ 7.90 پیسے کا جو ہے اضافہ ہوا ہے، جو کہ مئی کی فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں جو ہے کیا گیا ہے۔ اسی پر ہم بات کرتے ہیں عوام سے کہ وہ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ بھائی جان بتائیے گا، 7.90 پیسے کا اضافہ ہو گیا ہے فی یونٹ بجلی قیمت میں، کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے اپنی کہ گھٹ گھٹ جینے سے اچھا تو ایک دفعہ ہی ہمارے سے یہ ہمیں جان سے ہی مار دیں تو بہتر ہے۔ پڑا کیا گھٹ گھٹ کے ہمیں مار رہے ہیں، یہ قیمتیں بڑھا کے سب کچھ کس چیز میں انہوں نے اضافہ نہیں کیا، ہر چیز پہ ٹیکسوں پہ پتہ نہیں، جو انسان تھوڑا بہت جینا چاہ رہا تھا ان کو بھی انہوں نے جینے کے لائق نہیں چھوڑا بس جی۔ اور کیا عوام جو ہے وہ کافی زیادہ ناخوش نظر آ رہی ہے اور پریشان حال نظر آ رہی ہے۔ مزید عوام سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے، کیونکہ فی الحال جو ہے مہنگائی، عوام جو ہے وہ مہنگائی کے سونامی میں جو ڈوبی ہوئی ہے۔ بات کرتے ہیں شہریوں سے بھی۔ سر بتائیے گا، حکومت نے 7.90 پیسے کا اضافہ کر دیا بجلی میں، مزید کیا کہیں گے؟ بھائی جان ظلم ہے، یہ انسانیت مقاون دا بندوبست ہندا بھی ہے، لوگ زہر کھاون کو تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل جی، عوام جو ہے وہ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ پہلے ہی مہنگائی جو ہے وہ کافی زیادہ چل رہی ہے۔ اس میں مزید بجلی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے، اس فیصلے کو خوش نظر نہیں آ رہی۔ بہت شکریہ ابراہیم۔ آگے بڑھیں اور بات کرتے ہیں بجلی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ۔ ایک بار پھر 8 روپے یونٹ اضافہ کر دیا گیا۔ بہاولپور کے شہریوں نے اضافے کو مسترد کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں محمود ظہیر سے۔ جی محمود بتائیے گا۔ جی بجلی ایک طرف ملتی نہیں ہے، دوسری طرف ایک بار پھر سے 8 روپے فی یونٹ تقریباً اضافہ کر دیا گیا۔ نیپرا نے منظوری دے دی ہے، جلد اس کا بھی نفاذ ہو جائے گا۔ بہاولپور کے شہریوں نے 8 روپے یونٹ اضافہ کو مسترد کر دیا، کیا کہیں گے ایک بار پھر بجلی کی قیمتوں میں؟ بات یہ ہے کہ یہ بجلی نے تباہی مچائی ہوئی ہے، عوام غریب اتنی پریشان ہے کہ یہ لوگ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ میں تو یہ حیران ہوں اس بات کو، چھوٹے موٹے جتنے دکاندار ہیں، سارا طبقہ، اتنا عوام، اتنی سفید پوش لوگ اتنے پریشان ہیں۔ بجلی ہر ہفتے بجلی، پیٹرول، اسی کام کے جوگے رہ گئے ہیں یہ، اور کوئی کام نہیں ہے ان کا۔ کیا کہیں گے جی 8 روپے پھر اضافہ؟ بھائی جب سے یہ نون لیگ کی حکومت آئی ہے، دن بہ دن ان کا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کبھی 3 روپے، کبھی 2 روپے، کبھی 4 روپے، آج انہوں نے 8 روپے فی یونٹ اضافہ کر دیا ہے۔ اب بتائیں غریب آدمی انسان کہاں جائے گا؟ اتنا مہنگا بل انسان کیسے پے کرے گا؟ بجلی ہوتی نہیں ہے، قیمتوں میں اضافہ، آج 8 روپے اضافہ ہو گیا۔ آج 8 روپے اضافہ، اگلی دفعہ 1800 روپے کا ہے، اب 4500 روپے کا بل ہے۔ غریب بندہ کیا کرے، اس حکومت نے جینا حرام کر دیا۔ جینا حرام کر دیا ہے۔ بھائی جان یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس حکومت نے تو غریب آدمی کی قبر کھود کے رکھ دیا ہے۔ ہر مہینے، ہر دوسرے دن، تیسرے دن کبھی بجلی بڑھ رہی ہے، کبھی گھی بڑھ رہا ہے، کبھی مہنگائی ہو رہی ہے، کبھی پیٹرول بڑھ رہا ہے۔ ان کو تو خدا ترسی ہے ہی نہیں، ان کو تو خدا ان کا کھانا خراب کرے گا انشاءاللہ۔ 8 روپے یونٹ میں اضافہ جی۔ بھائی جان بہت یونٹ بڑھ رہے ہیں، 8 روپے بڑھ گیا، اب اسے 10 دن پہلے دیکھ لیں 10 روپے یونٹ بڑھا لیا۔ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا، پیٹرول بڑھا دیا، گھی کا ریٹ دیکھ لیں، ہر چیز انہوں نے ہر چیز مہنگی کر دی ہے۔ غریب آدمی مر گیا ہے، پس گیا ہے، سفید پوش عوام مر گئی ہے، یعنی کہ یہ دیکھ لیں نامنظور ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے۔ بس نامنظور جی، 8 روپے یونٹ میں جو اضافہ کیا گیا قیمتوں میں، یہ نامنظور ہے۔ اس حوالے سے عوام سراپا احتجاج ہے، عوام کو کہہ رہی ہے، عوام سراپا احتجاج ہے۔ بہت شکریہ محمود ظہیر۔ آگے بڑھیں اور بات کرتے ہیں مہنگائی کے نان سٹاپ وار۔ عام آدمی کے لیے گزر بسر ہو گیا دشوار۔ بجلی کے بعد مہنگی LPG 10 روپے مزید مہنگی ہو گئی، قیمت 200 روپے فی کلو سے بڑھ کر 210 روپے کی ہو گئی ہے۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 120 روپے کا اضافہ ہوا، گھریلو سلنڈر کی قیمت 2475 روپے ہو گئی، کمرشل سلنڈر کی قیمت اضافے سے 9532 روپے ہو گئی ہے۔ مہنگائی کے نان سٹاپ وار، عام آدمی کے لیے گزر بسر ہو گیا دشواری۔
بجلی کے بعد مہنگی LPG 10 روپے مزید مہنگی، قیمت 210 روپے ہو گئی ہے۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 120 روپے کا اضافہ ہوا، گھریلو سلنڈر کی قیمت 2475 روپے ہو گئی۔ کمرشل سلنڈر کی قیمت اضافے سے 9532 روپے ہو گئی ہے۔ آگے بڑے بات کرتے ہیں مہنگائی کے وار جاری، تعلیم کا حصول بھی ناممکن ہونے لگا، کاغذ کی قیمتوں میں اضافے سے کتابیں کاپیاں بھی غریبوں کی پہنچ سے دور ہو گئیں۔ مزید جانتے ہیں سہیرا طارق سے۔ جی، مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ تعلیم حاصل کرنا بھی اب مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ جو اسکول کالج یونیورسٹی جانے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پریشان ہیں، کاپیاں ہوں، کتابیں یا رجسٹر۔ کاغذ کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے اب یہ ساری چیزیں خریدنا بھی ممکن عام شہری کے لیے نہیں رہا ہے۔ ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں۔ جیسے ڈالر چل رہا ہے، ڈالر کے حساب سے پیپر بھی اپ ہو رہا ہے۔ اب پیپر کی وجہ سے لوگ دستے کاپیاں بہت کم کر رہے ہیں، یعنی بائنڈنگ کم کر رہے ہیں، وہ بیٹھے بیٹھے ان کا پیپر میں فائدہ ہو رہا ہے۔ کتنا ریٹ بڑھ گیا ہے کاغذ کا؟ کاغذ دیکھیں جی، پہلے آج سے کوئی 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے، اس وقت تھا ایک اچھا کوالٹی کا پیپر تھا، وہ تھا میرے خیال 150 روپے میں، لیکن اس وقت جو چل رہا ہے 260 روپے کے لگ بھگ چل رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر یہ کاغذ کی قیمتیں بڑھی ہیں، جس کی وجہ سے کتابیں، رجسٹر اور باقی تمام اسٹیشنری کا سامان بھی مہنگا ہی ہوتا ہے۔ بہت شکریہ سہیرا طارق۔ FPR کے گریڈ 15 اور 16 کے ملازمین کے لیے خوشخبری، ملازمین کی پروموشن کے لیے 2 ٹائم اسکیل کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ممبر ایڈمن ترقی کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی کے چیئرمین نامزد ہوں گے۔ HRM چیف IR آپریشن سیکٹری لیگل ممبرز ہوں گے۔ چیف HR ترقی کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ سیکٹری HR MIR1 سیکٹری لیگل کے ممبر ہوں گے۔ متعلقہ سیکٹری، سیکنڈ سیکٹری HRM کمیٹی کے سیکٹری ہوں گے۔ آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں FPR کے گریڈ 15 اور 16 کے ملازمین کے لیے خوشخبری، ملازمین کی پروموشن کے لیے 2 ٹائم سکیل کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ممبر ایڈمن ترقی کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی کے چیئرمین نامزد چیف HRM چیف IR آپریشن سیکٹری لیگل ممبرز ہوں گے۔ چیف HR ترقی کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ سیکٹری HRM IR1 سیکٹری لیگل کے ممبر ہوں گے۔ متعلقہ سیکٹری، سیکنڈ سیکٹری HRM کمیٹی کے سیکٹری ہوں گے۔ اور آپ کو بتائیں ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا نئی تعمیر ہونے والی نئی نجی ہاؤسنگ اسکیم کو ٹیکس دھارے میں لانے کا فیصلہ، ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈویژن عبداللہ خان نے نجی ہاؤسنگ اسکیم کے مالکان کو فوری نوٹسز جاری کر دیے۔ تفصیلات جانتے ہیں بلال نیازی سے۔ جی بلال بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر میں نجی ہاؤسنگ سکیمز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے نجی ہاؤسنگ سکیمز کی رجسٹریشن کے حوالے سے اور پلاٹس کی ٹرانسفر کے حوالے سے NOC کی شرط رکھ دی ہے۔ اس حوالے سے تمام تر ہاؤسنگ جو سکیمز کے مالکان ہیں ان کو بھی اس حوالے سے کہا گیا اور MD حکام کو بھی اس حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ اس پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈویژن عبداللہ خان موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہے کہ قانون کے تحت جب بھی کوئی ٹرانسفر پلاٹ ہوتا ہے یا کوئی کمرشل بلڈنگ ٹرانسفر ہوتی ہے اربن ایریا کے اندر، تو اربن ایموول پراپرٹی ٹیکس ایکٹ کے تحت انہیں جو ہے جو رجسٹرار ہوتا ہے یا ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یا DHA وغیرہ ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ ہم سے NOC لیں، اس کے بعد وہ ان کے نام ٹرانسفر کرائیں۔ اس کے علاوہ ہمیں جو ہے اپنے ڈیٹا بیس بھی مینٹین کرنی ہوتی ہے، جس کے لیے ہم نے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور MDA ہے یا گورنمنٹ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا یا DHA وغیرہ ہے، ان سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہر پلاٹ کی اور ہر مکان کی یا کوئی کمرشل یونٹ ہے اس کی ہم پراپر اسیسمنٹ کر سکیں اور ان کے جو اونرز ہیں ان کے پراپر پارٹیکولرز اپنے پاس سے ڈیٹا بیس میں مینٹین کر کے رکھ سکیں۔ جو بھی اس حوالے سے نہیں کرا رہے، جو نئی ہاؤسنگ اسکیم شہر میں لانچ ہوئی ہیں، تو ان کے حوالے سے کیا ہے، کس طرح سے ان کو خبردار کیا جائے گا، جرمانے ہوں گے ان کو؟ جی یقیناً جرمانے بھی ان پہ عائد کیے جائیں گے، اور ساتھ ابتدائی طور پہ تو ہم نے ان کو تنبیہی لیٹر وغیرہ جاری کیے ہے کہ جو قانون ان پہ عمل داری کرنا اور اس کی پاسداری کرنا ہر ذمہ دار شہری کا فرض ہے، چاہے اس میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان ہیں یا کوئی بھی ہے۔ یہ کہا جائے کہ جو بھی پلاٹ ٹرانسفر ہو تو اس کی NOC ایکسائز سے لی جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کتنے بقایا جات پینڈنگ تھے اور کتنے بقایا جات ادا جو اس حوالے سے جو رقم بن گئی وہ ادا کی گئی ہے۔ اس حوالے سے تمام تر اداروں کو مراسلے بھی جاری کر دیے گئے۔ بہت شکریہ۔ محکمہ بلدیات نے یونین کونسل MCL کا کام تقسیم کر دیا ہے۔ یونین کونسل آزاد ہوگی، حکومت سے براہ راست فنڈ لے گی۔ یونین کونسل جنم پرچی اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرے گی۔ UC ٹاؤن میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ماتحت نہیں ہوگی۔ محکمہ بلدیات نے
यूनियन काउंसिल MCL का काम तकसीम कर दिया है। यूनियन काउंसिल आज़ाद होगी, हुकूमत से बराह रास्त फंड लेगी। यूनियन काउंसिल जन्म पर्ची और डेथ सर्टिफिकेट जारी करेगी। यूसी टाउन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मातहत नहीं होगी। आगे बढ़े कुछ बात करते हैं कातिल वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस की लहर में तेजी। सिविल एविएशन अथॉरिटी का अंदरून प्रवासों में फेस मास्क लाजमी करार। अंदरून मुल्क फ़ज़ाई सफ़र करने वालों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मुल्क भर में फ़ज़ाई सफ़र करने वाले फेस मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। CAA ने कहा है कि कोरोना वायरस की लहर में तेजी। सिविल एविएशन अथॉरिटी का अंदरून प्रवासों में फेस मास्क लाजमी करार दे दिया गया। अंदरून मुल्क फ़ज़ाई सफ़र करने वालों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई। मुल्क भर में फ़ज़ाई सफ़र करने वाले फेस मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। एविएशन अथॉरिटी का अंदरून प्रवासों में फेस मास्क लाजमी करार। अंदरून मुल्क फ़ज़ाई सफ़र करने वालों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मुल्क भर में फ़ज़ाई सफ़र करने वाले फेस मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। CAA ने कहा है कि कोरोना वायरस की लहर में तेजी। सिविल एविएशन अथॉरिटी का अंदरून प्रवासों में फेस मास्क लाजमी करार दे दिया गया। अंदरून मुल्क फ़ज़ाई सफ़र करने वालों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई। मुल्क भर में फ़ज़ाई सफ़र करने वाले फेस मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। और आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ के इलाके टिबा करीमाबाद में एक शख्स ने 2 सहेलियों से शादी कर ली। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के इलाके टिबा करीमाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। शोहर ने 2 सहेलियों से एक साथ शादी किया। मुजफ्फरगढ़ के टिबा करीमाबाद के रिहायशी ये इजाज साहब हैं। अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इनकी ये जो दोनों बेगमात हैं, ये दोनों आपस में सहेली हैं और ये तीनों अफराद जो मिलजुल कर रहते हैं। इजाज साहब से ज़रा इस हवाले से थोड़ा सा जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि सोतन तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती, फिर आपने दोनों एक साथ रखी हुई हैं? जी हाँ बिल्कुल, मैं मतलब कि मेरे बीवें भी हाँ दुआएं को रखा हुआ है। उन्हें को बाद पहली बेबी ये है शनाज, दूसरी नूर है भाई। जी हाँ, दुआएं नाल से खुश हैं भाई। अच्छा, आप बताइएगा कि आप बचपन की सहेली हैं और कैसे आप आपस में रह रहे हैं एक साथ? जी बचपन की सहेली है, बचपन से खेलती थी, पढ़ती थी इकट्ठे, एक ही मोहल्ले में रहती हैं और उनके बगैर मैं नहीं रह सकती थी। डेली मैं उनके घर जाती थी, वो डेली मेरे घर आती थी। वो मेरे बिना नहीं रह सकती और मैं भी नहीं रह सकती थी। तो इसीलिए फिर उन्होंने रिश्ता मांगा मेरे अम्मी अब्बू से। तो उन्होंने कहा नहीं जी, शादीशुदा इंसान है, उससे हम आपकी शादी नहीं करवा सकते। तो मेरे जितने भी रिश्ते आए तो मैंने कहा जी मैंने बाजी के घर जाना है, बाजी के साथ ही रहना है। आप मुझे बताइएगा, आप इजाज साहब की पहली बीवी हैं, दूसरी बीवी के साथ रहती हैं, एतराज तो नहीं है कोई? नहीं। वजह क्या, क्यों एतराज नहीं ना हूं तो मैं आप खरीद कर रही हम तो हर गाल उनका रिश्ता में गया, मैं हर गाल थे ये तो पता नूर के बगैर ना रह सकते। नूर हर बला दूर सारा चैनल दिखाए जरूर। अच्छा, कितने अरसे से दोस्ती है आप दोनों की, ये बताइए। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।